گھر میں بھی امن اور محبت قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بیسک فارمولے, بیسک اصول ایک ہی ہوتے ہیں. معیشت کا جو بیسک اصول ہے کہ کمانے والے زیادہ ہوں, کھانے والے کم ہوں, اسی اصول پہ ملک بھی ترقی کرتا ہے اور گھر بھی ترقی کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم, جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے کیا کر دو, بڑھا دو. تو یہی اصول ہے پوری دنیا میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہو نا ہمارے گھر میں امن قائم ہو جائے, ہمارے گھر میں محبت ہوں, تو آپ کے اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو اتنا لبرل بنو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. ہاں, جو میرے پاس گھر کے حالات اور واقعات آ رہے ہیں نا, ابھی ایک لبرل فیملی میں واقعہ ہوا کہ اب میں وہ سناؤں گا تو پھر وہ ان کو پتہ چل جائے گا, تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ اب اس میں ایسے جتنا بھی کردار کو وہ تبدیل کروں گا نا تو وہ سمجھ جائیں گے. کوئی دوسرا سنا دیتا ہوں جو بہت پرانا ہو, ان کو پتہ نہ چلے. یعنی بچوں کو لبرل بنایا, براڈ مائنڈڈ بنایا کہ یہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا, تو بچے پھر اتنے آزاد ہو گئے. چلو یہ تو میں سنا دیتا ہوں, اس پہ انشاءاللہ جس کا یہ واقعہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. یہ والا واقعہ, ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں نے اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا, ریٹائر آفیسر ہیں وہ, ایسے ہی کسی اسکول میں جو آج کل بڑے مشہور ہیں, جن کا ایجوکیشن لیول بہت اونچا, بھاری بھرکم فیسیں دیکھ. یہ پچھلے ہفتے کا انہوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہہ رہے ہیں میں ایک دن بچی کو میں نے کہا, 9 سال کی بیٹی, اس کو میں نے کہا پانی پلانا. انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈیڈی, پاپا, جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانے چاہیے. کہہ رہے ہیں میری تو کھوپڑی گھوم گئی یار, حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے آفیسر ہیں, یعنی وہ کوئی مذہبی نہیں ہے جو مجھے سنا, ان کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہے, امید ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن وہ کہنے لگے کہ یار مجھے یاد آیا کہ ہماری ماں یا ہمارے والد صاحب جب ہمیں پانی کا کہتے تھے تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کون پلائے گا, لڑتے تھے ہم, میں پلاؤں گا کہ نہیں میں پلاؤں. کہہ رہے ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاؤں دباتے تھے, کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا مسجد میں مولوی صاحب سے کہ ماں کی خدمت کر کے جو دعا لی جائے اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اسکولوں میں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں. کہہ رہے ہم تو باپ پاؤں دبانے کے لیے, پانی تو زیادہ ضروری چیز ہے نا, پاؤں دبانا تو کوئی ضروری فرض تھوڑی ہے, اس سے کیا ہوگا پاؤں دبا کے, وقتی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. کہہ رہے ہم تو پاؤں دبانے کا انکار کفر سمجھا جاتا تھا, اور یہاں پانی پلانے سے 9 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اپنا کام خود, کیونکہ اسکول میں یہ مزاج بتایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. کہہ رہے میں نے پہلی فرصت میں اس کو اسکول سے نکالا. اب کہاں ایڈمیشن کیا یہ ان کی ہیڈ ایک ہے, ہوم اسکولنگ کا کیا یا کیا کیا واللہ عالم, یہ کوئی اسے اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. تو انہوں نے کہا یہ تو پڑھ لکھ جائے گی لیکن یہ تو باغی بن جائے گی. تو باقاعدہ یہ ابھی تو ہمارے ہاں لبرلزم اس اسٹائل میں ہے نہیں جو یورپ میں ہے, ابھی تو اسکول اس طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے پاکستان میں ایسا ہوا, بچے نے باپ نے بیٹے کو مارا تو بچے نے پولیس کو کال کی کہ میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو پولیس والے نے کہا کہ کیا ہو گیا, اگر ہاتھ اٹھا لیا تو باپ ہے نا اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. کیا خیال ہے, کیونکہ پولیس والے نے کہا یار آج میں اس کو جیل میں بند کروں گا تو کل میں اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاؤں گا, وہ کہے گا دوسروں کے لیے اصول کچھ اور میرے لیے اصول کچھ اور. تو وہ مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا قانون ہے. وہ صاحب کہنے لگے پولیس کو فون کیا, پولیس لفٹ ہی نہیں کرا رہی. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں پولیس میں ابھی انسانیت اتنی ہے. ہاں خام میں بے تحاشا مار پیٹ رہا ہو, بہت ہی زیادہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو وہ تو ناجائز ہے, وہ الگ چیز ہے. اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں پولیس کو بتا بھائی یہ تو ہڈیاں توڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. خام میں بعض لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں, گھر میں آتے ہی چیزیں توڑنا پھوڑنا, اٹھا کے ادھر پٹک دیا ادھر کا سر پھوڑ دیا. کچھ ایسے باپ بھی ہیں مارکیٹ میں, تھوڑے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. بیوی کو مار رہے ہیں بلا وجہ بچوں کے سامنے,
ایک صاحب نے مجھے بتایا میرے والد نے میری ماں کو مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا. یہ تھوڑی اس میں تو پولیس کا کیس. اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی اس میں ہاتھ کی جو دیت ہے وہ دینی پڑے گی, بلکہ قصاص دینا پڑے گا. اسلام کہتا ہے شوہر نے بیوی کا ہاتھ توڑا ہے تو جہاں سے ہڈی توڑی ہے نا, اس شوہر کی ہڈی بھی وہیں سے توڑی جائے گی. تو اسلام ہے. آپ تو پھر بھی پولیس کیس بنا کے چند دن جیل میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اسلام نہیں چھوڑتا. اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. اس میں میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اس میں قرآن نے کہا آنکھ کسی کی پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت. شوہر نے بیوی کے مکہ مارا, دانت ٹوٹ گیا, تو اسلام عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ عورت عدالت میں کیس کرے, عدالت پکڑ کے ہتھوڑا پکڑائے عورت کے ہاتھ میں. اور اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ادھر کا دانت توڑنے کے بجائے پوری بتی سی نکل جائے گی, توڑنے نہیں آتے اس کو, ویسے تو آتے ہیں سب کو الحمدللہ, لیکن اگر نہیں آتے تو جلاد کو کہا جائے گا, ڈاکٹر کو کہا جائے گا اس کا دانت نکالو یہاں سے. پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو معاف کر دے یا دیت لے لے دانت کی, جو بھی دیت بنتی ہے. یہ تو رائٹ کس نے دیا ہے؟ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تو عورت کے وارثین کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو کیا کر دیں, قتل کر دیں عدالت کے ذریعے. تو ایک سزا ہوتی ہے ادب سکھانے کے لیے. ادب میں دانت تھوڑی توڑے جاتے ہیں یا ایسے تھوڑی مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح. تو میں تو ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو تمیز سے مارتے ہیں. بچہ نہیں بات مانا, 2 تھپڑ لگا دیے اس کے. بھائی انسان کا بچہ بن کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی کیس, یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, یہ تو آپ کلچر کو تباہ کر رہے ہو. اور بچے کے لیے اصل تو یہی ہے کہ محبت سے اس کی تربیت کرو, لیکن 100 میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمیز کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے, تو ان کی خیرخواہی اس میں کہ ان پہ سختی کی جائے, ابھی سدھر جائیں گے وہ. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا. میری بچی 6-7 سال کی تھی, اس نے 5 روپے اٹھا لیے کہیں سے بغیر بتائے, گھر میں میز میں پڑے ہوئے تھے, اس نے اٹھا لیے. تو میں نے اس کو محبت سے نہیں سمجھایا, میں نے ایک تھپڑ لگایا. میرے بچوں کو میں الحمدللہ نہیں مارتا. اگر یقین نہ آئے نا تو ابھی بچوں کو بلا کے میں آپ کو شہادت دلواتا ہوں کہ ابا مارتے کہ نہیں مارتے. اور یہ اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے, کہ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں یا غیر ضروری روب میں ہیں. اس کی علامت یہ کہ بچے باپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمارے گھر سے باہر زیادہ رہیں, گھر میں تھوڑا آیا کریں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ابا کم ہیں, جلاد زیادہ ہیں. اور اگر بچے چاہتے ہیں کہ ابو گھر میں رہیں ہمارے پاس, اس کا مطلب آپ اگر سختی کرتے بھی ہیں تو وہ جلاد والی سختی نہیں ہے. تو الحمدللہ بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نظر بس سے بچائے. میرے بچے چاہتے ہیں کہ ابا کہاں رہیں, گھر میں رہیں, ٹھیک ہے نا. باہر نکلتے سب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, ٹھیک. اور جہاں میں جا رہا ہوتا ہوں سب کی کوشش ہوتی ہے ہم بھی ابا کے ساتھ چلیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چترول تمیز سے لگاتے ہیں. اس لیے کہ بھائی بچہ تو بے عقل ہے نا, اس کے دل میں خوف بٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں. تو میری بچی نے 6-7 سال کی تھی, اس نے کہیں سے 5 روپے نکال لیے. تو میں نے ایک تھپڑ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, بہت ترس آ رہا تھا اس کے اوپر, لیکن میں نے کہا آج چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ بھی نکال سکتی. ایک تھپڑ لگایا, کہا کہ کبھی بھی بغیر پرمیشن کے پیسے کہیں سے اٹھانے کی اجازت نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ چوری میں آتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جن, اور سب بچوں کے سامنے لگایا, سب ایسا ڈرے ہیں. اب میں مطمئن ہوں, مجھے پتہ ہے گھر میں کہیں بھی پیسے پڑے ہوں گے بچے نہیں اٹھائیں گے. وہ ایک پر روپ بیٹھ گیا. اب اگر ہم یورپ میں ہوتے, پیسے اٹھائے, ہم کہتے نہیں, بچوں کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ, بٹھا کے دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے. وہ تو تمیز سے تو سمجھا چکے تھے نا, تمیز سے پہلی دفعہ میں تھوڑی ہے, پہلے تو 2-3 دفعہ تمیز والا پروگرام چل چکا تھا. لیکن بچوں کو شیطان آ کے برگلاتا رہتا ہے, یار اٹھا لو کیا جا رہا ہے. تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ کر لی, ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ. اس میں بچے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ جب ایک دفعہ بچہ چوری سیکھ جائے نا, وہ ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں. پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ چور ہے, پھر لوگ معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس سے, اس کی دنیاوی ترقی بھی ختم اور اخروی بھی ختم. حضرت عمر کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا حضرت عمر نے. اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ کر رہا ہوں. فرمایا پہلی دفعہ پکڑا نہ جاتا, اگر پہلی دفعہ کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو بہت دفعہ کر چکا ہے.
تو سختی کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے، بلکہ فرض قرار دیا ہے کہ بعض موقع پر اولاد پر سختی کی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اگر میں مسلم نہ ہوتا میں بچی پر ہاتھ نہ اٹھاتا. مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے پرمیشن دی اس کے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو، بچوں پر جب بھی ہاتھ اٹھاؤ نا، ایک تو بہت جانوروں کی طرح نا پیٹو گے، اٹھا کے اس کا بہت ہی، اور گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں لگ خود کو رہی ہوتی ہیں، اور الو کا پٹھا، تو وہ تو آپ کا پٹھا ہے. ایسی گالیاں نا تو جو ریورس ہو کے کھا رہی ہوں. اچھا خیر یہ تو ایک مزاح ہے.